آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسی کتاب کا تفصیلی جائزہ لینے والے ہیں جو سیدھا ہمارے ذہن اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے جڑی ہے۔ بالکل، اور ایملی رالز کی جو کتاب ہے دی لٹل بک آف سائیکالوجی، یہ ایک بہترین ذریعہ ہے انسانی ذہن اور نفسیات کی تاریخ کو سمجھنے کا۔ میں کوشش کروں گا کہ اس کی بنیادی سائنس کو آسان الفاظ میں پیش کروں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس سفر میں ہم کتاب کے ابتدائی چیپٹرز کا خلاصہ دیکھیں گے، جن میں سائیکالوجی کی تاریخ، بائیولوجیکل اپروچ اور سائیکو ڈائنامک اپروچ شامل ہیں۔ ہمارا مقصد سننے والوں کو دشوار اصطلاحات یا جاگن سے بچاتے ہوئے اس فیلڈ کے سب سے فکر انگیز حقائق فراہم کرنا ہے۔ اصل میں لوگ اکثر ٹرمز سے گھبرا جاتے ہیں، تو ہم بغیر کسی مشکل لفظی کے نفسیات کے اہم پہلوؤں پر بات کریں گے۔ عام طور پر جب ہم سائیکالوجی کا ذکر سنتے ہیں تو فوراً کلینکس یا ماڈرن لیبز کا خیال آتا ہے۔ ہاں، مگر اس کتاب کے مطابق اس سفر کا آغاز قدیم یونان میں ہوا تھا، یعنی فلسفے کی شکل میں۔ صدیوں تک فلاسفرز روح اور دماغ کے تصورات پر بحث کرتے رہے۔ مطلب ہم تقریباً 2500 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں، جب ہپوکریٹس نے پہلی بار جی، وہی قدیم یونان کے مشہور طبیب ہپوکریٹس۔ انہوں نے یہ انقلابی تصور پیش کیا تھا کہ انسانی شعور یعنی کانشسنس جو ہے وہ دل سے نہیں بلکہ دماغ سے کنٹرول ہوتا ہے، جو کہ اس دور میں ایک غیر متوقع پیش رفت تھی، کیونکہ تب تو دل کو ہی ہر جذبے اور سوچ کا مرکز سمجھا جاتا تھا نا۔ بالکل، اور اسی دور کے ارد گرد گیلن کا پمپ ماڈل بھی سامنے آیا۔ گیلن کا ماننا تھا کہ انسانی جسم میں کچھ مخصوص فلوئڈز ہوتے ہیں جنہیں اس وقت اینیمل اسپرٹس کہا جاتا تھا۔ اینیمل اسپرٹس، یہ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے آج کے دور میں۔ ہاں، ویسے اس وقت کے حساب سے یہ ایک بڑی کوشش تھی۔ گیلن کے مطابق دماغ ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے جو ان فلوئڈز کو نسوں کے ذریعے پورے جسم میں بھیجتا ہے تاکہ حرکت پیدا ہو۔ آج کی سائنس اس پمپ ماڈل کو تسلیم تو نہیں کرتی، لیکن دماغ کے افعال کو کسی فزیکل پروسیس کے ذریعے سمجھنے کی یہ ایک بہت شاندار کوشش ضرور تھی۔ پھر بھی صدیوں تک یہ سلسلہ محض فلسفیانہ بحث تک ہی محدود رہا۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اصل تبدیلی آئی 1800 کی دہائی میں، جب نفسیات نے ایک باقاعدہ سائنس کا روپ دھار لیا، اور اس انقلاب کا صحرا جاتا ہے ولہیم وونٹ کے سر۔ وونٹ کی سب سے بڑی کامیابی شاید یہ تھی کہ اس نے انسانی برتاؤ کو سمجھنے کے لیے پراپر سائنٹیفک اور تجرباتی طریقے استعمال کرنا شروع کیے۔ اس نے 1874 میں پرنسپلز آف فزیولوجیکل سائیکالوجی لکھی تھی، رائٹ؟ جی ہاں، جس میں جسمانی افعال اور انسانی برتاؤ کے درمیان تعلق کو جوڑا گیا تھا۔ اور پھر 1879 میں وونٹ نے لائپزگ، جرمنی میں پہلی انسٹیٹیوٹ فار ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی قائم کی۔ یہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جس نے سائیکالوجی کو فلسفے سے بالکل الگ کر کے ایک مطلقہ سائنس کا درجہ دے دیا۔ وونٹ کا مقصد ذہن کو بالکل ویسے ہی ماپنا تھا جیسے ایک کیمسٹ کیمیکلز کو ماپتا ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک طریقہ متعارف کرایا جسے انٹروسپیکشن کہا جاتا ہے۔ انٹروسپیکشن، آسان الفاظ میں یہ اپنے ہی اندر جھانکنے اور اپنے احساسات کا خود تجزیہ کرنے کا عمل ہے۔ یعنی تجربے میں شامل افراد کو کوئی چیز دکھائی جاتی تھی یا آواز سنائی جاتی تھی، اور انہیں نوٹ کرنا ہوتا تھا کہ ان کے ذہن میں بالکل اسی وقت کیا چل رہا ہے۔ یہاں جو چیز سب سے دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ وونٹ کا طریقہ اس وقت کے حساب سے بے مثال تھا۔ اس نے ذہن کی سٹڈی کو ڈائریکٹ لیبارٹری تک پہنچایا، لیکن وقت کے ساتھ اس پر کافی تنقید شروع ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ جدید سائنس داخلی احساسات پر مکمل بھروسہ نہیں کر سکتی نا، یہ تو ہر انسان کے لیے ذاتی ہوتے ہیں۔ بالکل، اس حوالے سے ایک اور کتاب کا ذکر مناسب ہوگا، سائیکالوجی دی سائنس آف مائنڈ اینڈ بیہیویئر، جو مائیکل پیسر اور رونلڈ سمتھ نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں واضح کیا گیا ہے کہ وونٹ کی انٹروسپیکشن کی ٹیکنیک میں ریلائبلٹی اور آبجیکٹیوٹی کی سخت کمی تھی۔ مطلب ایک ہی تجربے پر دو لوگوں کے داخلی احساسات بالکل مختلف ہو سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اسی وجہ سے آنے والے وقتوں میں سائیکالوجی نے ظاہری برتاؤ یعنی آبزرویبل بیہیویئر پر زیادہ زور دینا شروع کیا۔ ہم صرف ان چیزوں کو بیس بنا سکتے ہیں جنہیں ہم واقعی آبزرو کر سکیں۔ لیکن دماغ کی کارکردگی کو سمجھنے کا یہ سفر وہیں تو رکا نہیں۔ اگر ہم تاریخی دھارے کے ساتھ آگے بڑھیں تو 19 صدی کے آخر میں ایک ایسی شخصیت سامنے آئی جس نے دماغ کے بالکل پوشیدہ حصوں پر روشنی ڈالی۔ آپ سگمنڈ فروئڈ کی بات کر رہی ہیں؟ ہاں، فروئڈ اور ان کی سائیکو ڈائنامک اپروچ۔
اس اپروچ نے نفسیات کی دنیا میں ایک نیا زاویہ متعارف کروایا۔ فرائیڈ کی دریافتوں نے لوگوں کو یہ تسلیم کرنے پر مجبور کیا کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اس کے پیچھے لاشعور یعنی انکانشس مائنڈ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ فرائیڈ کی شخصیت اور ان کا زندگی کا سفر اپنے آپ میں کسی داستان سے کم نہیں ہے ویسے۔ وہ موریویا میں پیدا ہوئے اور بعد میں ویانا منتقل ہو گئے، اور حیران کی بات یہ ہے کہ شروع میں وہ ایک وکیل بننا چاہتے تھے۔ سچی؟ وکیل سے سیدھا نفسیات دان؟ ہاں، مگر پھر انہوں نے میڈیسن کی طرف رخ کیا۔ ان کے کیریئر کا اصل آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے ہسٹیریا جیسی بیماریوں کے علاج کے لیے ہپنوسس کا استعمال شروع کیا۔ ہسٹیریا 19 صدی میں ایک ایسی طبی حالت کو کہا جاتا تھا نا جہاں مریض کو بغیر کسی واضح جسمانی چوٹ کے پھالج، اندھے پن یا شدید درد جیسی علامات ظاہر ہوتی تھیں۔ صحیح وضاحت کی آپ نے۔ فرائیڈ نے دیکھا کہ جب ان مریضوں کو ہپنوسس کے ذریعے ان کے پرانے دبے ہوئے جذبات یا تجربات تک پہنچایا جاتا تو ان کی جسمانی تکلیف واضح طور پر کم ہو جاتی تھی۔ اور اسی مشاہدے نے سائیکو انالیسس کی بنیاد رکھی۔ فرائیڈ کا ماننا تھا کہ انسانی شخصیت بچپن کے تجربات اور لاشعوری خواہشات سے مرتب ہوتی ہے، اور ان کی بنائی ہوئی اصطلاحات تو آج بھی ہماری عام گفتگو کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر فرائیڈین سلپ۔ ہاں، فرائیڈین سلپ، یعنی جب انسان کہنا کچھ چاہتا ہے لیکن زبان سے اچانک کچھ اور نکل جاتا ہے۔ فرائیڈ کے مطابق یہ کوئی عام سی غلطی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کے لاشعور کی آواز ہوتی ہے جو باہر آنے کا راستہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ خوابوں کی تشریح کے حوالے سے ان کی مشہور کتاب دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز نے ایک انقلابی نظریہ پیش کیا تھا کہ خواب اصل میں ہماری دبی ہوئی خواہشات کا عکس ہوتے ہیں، جو آسان لفظوں کی بجائے اشاروں میں سامنے آتے ہیں۔ ان کی تحقیق کا اثر واقعی گہرا تھا۔ انہوں نے انٹرنیشنل سائیکو انالیٹک ایسوسی ایشن بھی قائم کی تھی اور اس وقت کے کئی اہم ناموں کو اپنے ساتھ جوڑا تھا، جن میں کارل یونگ کا نام سب سے نمایاں تھا۔ شروع میں جونگ اور فرائیڈ مل کر کام کرتے تھے اور ان کے درمیان کافی گہرا تحقیقی تبادلہ ہوتا تھا، لیکن سائنس کی دنیا میں نظریاتی اختلافات تو عام سی بات ہیں۔ ان دونوں کے راستے ایک مخصوص نظریے پر الگ ہوئے جسے اوڈیپس کمپلیکس کہا جاتا ہے۔ اگر آسان لفظوں میں بتائیں تو یہ اوڈیپس کمپلیکس کیا تھا؟ اصل میں اوڈیپس کمپلیکس فرائیڈ کا وہ خیال تھا کہ بچوں کے دلوں میں لاشعوری طور پر اپنے والدین کے حوالے سے مخصوص جذباتی اور جنسی کشش پیدا ہوتی ہے جو ان کی شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن جنگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ جنگ کا ماننا تھا کہ انسانی محرکات صرف جنسی خواہشات تک محدود نہیں ہو سکتے، رائٹ؟ بالکل۔ جنگ کہتے تھے کہ شخصیت بننے میں دیگر روحانی اور سماجی عناصر بھی اتنے ہی شامل ہیں، اور اس نظریاتی ٹکراؤ نے ان دونوں دوستوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا۔ اور پھر تاریخ کا وہ تاریخ باب بھی آیا جب نازی دور کے آغاز میں فرائیڈ کو اپنی جان بچانے کے لیے وینا چھوڑ کر لندن ہجرت کرنی پڑی۔ ایک بہت ہی مشکل سفر تھا ان کا، لیکن آج کی جدید ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی میں فرائیڈ کے نظریات کو کس طرح دیکھا جاتا ہے، یہ بھی تو ایک اہم پہلو ہے۔ کتاب اور ہمارے دیگر ذرائع دونوں ان مختلف پہلوؤں کا بغیر کسی طرفداری کے تجزیہ کرتے ہیں۔ صحیح کہا۔ جدید سائنسدان واضح کرتے ہیں کہ فرائیڈ کے زیادہ تر نظریات ٹیسٹ کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اور دیکھیں، سائنس میں کسی چیز کا ٹیسٹ ہونا اور اس کو تجرباتی طور پر ثابت یا غلط تسلیم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور ان نظریات پر یہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ یہ زیادہ تر مردوں کے تجربات تک محدود تھے اور خواتین کی نفسیات کو بالکل مختلف اور بعض اوقات غلط انداز سے پیش کرتے تھے۔ اگرچہ یہ تنقید اپنی جگہ بالکل درست ہے، اور آج کل کی نفسیات فرائیڈ کے طریقوں پر مکمل انحصار نہیں کرتی، لیکن ان کی بنیادی دریافت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے انسانی شخصیت کو جنسی، جذباتی اور عقلی حصوں میں تقسیم کیا اور دنیا کو اس حقیقت سے آشنا کیا کہ ہماری شخصیت کا ایک بہت بڑا حصہ ان خواہشات اور احساسات پر مبنی ہے جن سے ہم خود آگاہ ہی نہیں ہوتے۔ ذہن کو سمجھنے کے اس زاویے نے نفسیات کی تاریخ پر ایک انمٹ نقش چھوڑا ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ خیر، فرائیڈ کے لاشعور کے نظریات کے ساتھ ساتھ دماغ کی فزیکل ساخت کو سمجھنے کی جستجو بھی جاری تھی۔ اس فزیکل پہلو کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے، جسے اب بایولوجیکل اپروچ کہا جاتا ہے، ہمیں تاریخ کے ایک ایسے واقعے کی طرف دیکھنا ہوگا جو کسی فلم یا کہانی جیسا لگتا ہے، 1848 کا فینیس گیج کا واقعہ۔ واہ، یہ واقعہ تو نیورو سائنس کی تاریخ کا ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔
میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیتی ہوں سننے والوں کو۔ فینیس گیج ایک شخص تھا جو ریلوے پر کام کر رہا تھا۔ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور ایک لمبی لوہے کی سلاخ اس کے گال کے نیچے سے گھس کر اس کے دماغ کے اگلے حصے کو چیرتی ہوئی سر کے اوپر سے نکل جاتی ہے اور غیر متوقع طور پر وہ زندہ بچ جاتا ہے۔ زندہ ہی نہیں بچا بلکہ کچھ وقت بعد چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو گیا تھا، لیکن چوٹ لگنے کے بعد اس کی زندگی کا مطالعہ ذہن کو ہلا دینے والا تھا، کیونکہ اس شخص کی شخصیت بالکل بدل گئی تھی۔ ہاں، میں پڑھا ہے کہ چوٹ سے پہلے وہ نہایت ذمہ دار، محنتی اور پرسکون انسان تھا، لیکن اس حادثے کے بعد اس کے دوستوں کا کہنا تھا کہ گیج اب گیج نہیں رہا۔ بالکل، وہ شدید غصے والا، غیر ذمہ دار اور نامناسب عادات کا شکار ہو گیا تھا۔ اس کا سماجی برتاؤ اتنا متاثر ہوا کہ اس کے لیے اپنا پرانا کام جاری رکھنا ناممکن ہو گیا تھا۔ اس واقعے نے ان سائنسدانوں کو حیرانی میں ڈال دیا جو پہلے سمجھتے تھے کہ دماغ ایک عام سا ماس ہے جو صرف ایک جیسی کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس نے پہلی بار یہ واضح طور پر ثابت کیا کہ شخصیت، سماجی برتاؤ اور غصے کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت کا تعلق دماغ کے مخصوص فزیکل حصوں سے ہے، اور یہاں سے دماغ کے مختلف حصوں یعنی لوبز کی ساخت کو سمجھنے کا دروازہ کھلا۔ کتاب میں دماغ کے ان 4 اہم حصوں کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے فرنٹل لوب، جہاں فینیس گیج کو چوٹ آئی تھی۔ یہ حصہ فیصلہ سازی، شخصیت اور جذبات پر قابو پانے کا اصل مرکز ہے۔ پھر دوسرا حصہ ٹیمپورل لوب ہے، جو یادداشت اور زبان کو سمجھنے کے عمل کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ہم نئی زبان سیکھ رہے ہیں یا پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں تو یہی حصہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور تیسرا حصہ پیرائٹل لوب کہلاتا ہے، جو حسی ادراک یعنی سینسری پرسیپشن کو پروسیس کرتا ہے۔ جسم کو محسوس ہونے والی ٹھنڈک، گرمی یا کسی چیز کے چھونے کا احساس اسی لوب کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے۔ اور آخری چوتھا حصہ اوسیپیٹل لوب ہے، جس کا اصل کام دیکھنے کی صلاحیت اور چہروں کو پہچاننے سے جڑا ہے۔ ان چاروں لوبز کے مسلسل رابطے کی وجہ سے ہم روزمرہ کے فیصلے کرتے ہیں۔ اب دماغ کی اس عظیم اور پیچیدہ کارکردگی کو دیکھتے ہوئے ایک عام غلط فہمی کا تذکرہ لازمی کرنا چاہوں گا، جو اکثر فلموں میں بھی دکھائی جاتی ہے۔ آپ وہ 10% دماغ استعمال کرنے والی مت کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں، وہی، یہ ماننا کہ انسان اپنی زندگی میں صرف 10% دماغ استعمال کرتا ہے، ایک بالکل بے بنیاد خیال ہے۔ یہ فرض کیا جاتا تھا کہ باقی 90% حصہ سوتا رہتا ہے، اور اگر کوئی اسے جگا لے تو وہ عظیم طاقت حاصل کر لے گا۔ یہ خیال واقعی بہت عام ہے، لیکن کتاب اس کو بالکل غلط ثابت کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا پورا دماغ استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ آرام کے وقت یا گہری نیند میں بھی دماغ کے تمام حصے اپنا کام جاری رکھتے ہیں۔ اس مت کا خاتمہ واقعی ضروری تھا، کیونکہ جب دماغ کی کارکردگی کی بات ہوتی ہے تو جدید نیورو سائنس میں ایک انقلابی تصور ابھر کر سامنے آتا ہے، جسے نیورو پلاسٹیسٹی کہتے ہیں۔ نیورو پلاسٹیسٹی آسان لفظوں میں دماغ کی ایسی صلاحیت ہے جس کے تحت وہ نئے تجربات اور سیکھنے کے عمل کے ساتھ اپنی فزیکل ساخت کو خود بدل سکتا ہے، رائٹ؟ جی، دماغ کوئی ڈھال چکی ٹھوس اور ناقابل تبدیل شے نہیں ہے، بلکہ ایک نرم اور وقت کے ساتھ تبدیل ہونے والا اعضا ہے۔ اس کی سب سے حیرت انگیز مثال لندن کے ٹیکسی ڈرائیوروں پر کی جانے والی تحقیق ہے۔ وہ دا نالج والی ٹریننگ، میں نے اس بارے میں پڑھا تھا۔ لندن کی سڑکوں پر ٹیکسی چلانے کا لائسنس حاصل کرنا دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک مانا جاتا ہے، کیونکہ انہیں ہزاروں سڑکوں اور راستوں کا نقشہ ذہن میں محفوظ کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، اور جب تحقیق کاروں نے ان ٹیکسی ڈرائیوروں کے دماغ کا MRI اسکین کیا تو جو نتیجہ سامنے آیا اس نے پرانی نفسیات کے تمام نظریات بدل دیے۔ اسکین میں کیا سامنے آیا تھا ایگزیکٹلی؟ اسکین سے یہ ثابت ہوا کہ ان ٹیکسی ڈرائیوروں کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشت اور نیویگیشن کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ہپو کیمپس کہا جاتا ہے، وہ عام لوگوں کی نسبت سائز میں واضح طور پر بڑا تھا۔ جو ڈرائیور جتنے زیادہ عرصے سے ٹیکسی چلا رہا تھا، اس کا ہپو کیمپس اتنا ہی بڑا اور گھنا تھا۔ یہ تو واقعی حیرت انگیز ہے۔ اس تحقیق نے دنیا کو بتایا کہ صرف مسلسل سیکھنے اور معلومات کو ذہن میں محفوظ رکھنے سے دماغ کی فزیکل ساخت واقعی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ معلومات صدیوں سے عام اس خیال کے بالکل الٹ تھی کہ بچپن کے بعد دماغ کا سائز بڑھنا بند کر دیتا ہے۔ لیکن دیکھیں،
جہاں دماغ اپنے آج کے ماحول اور تجربات سے ڈھل رہا ہے، وہیں اس کی بنیاد کہیں نہ کہیں ہمارے ماضی سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ کتاب میں ارتقائی نفسیات یعنی ایولیوشنری سائیکالوجی پر بھی کافی گہرائی میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ ہاں، ایولیوشنری سائیکالوجی اس بنیادی خیال پر قائم ہے کہ انسان کے وہ برتاؤ اور عادات جو پچھلی نسلوں کی زندگی بچانے میں مفید تھے، وہ وقت کے ساتھ نیچرل سلیکشن کے ذریعے آگے منتقل ہوتے گئے۔ یعنی ہمارا آج کا برتاؤ اور عادات ان قدیم آباء و اجداد کی بقا کی ضرورت کا نتیجہ ہے جو ہزاروں سال پہلے زمین پر بستے تھے۔ ڈارون کی تھیوری بالکل یہی سمجھاتی ہے ہمیں۔ مثال کے طور پر آپس میں تعاون یا کوآپریشن کا جذبہ۔ قدیم دور میں جب انسان جنگلوں میں وسیع خطرات کے درمیان رہتا تھا تو بقا کے لیے اکیلا رہنا بہت بڑا خطرہ تھا۔ جو گروپس آپس میں مل جل کر رہتے اور شکار بانٹتے تھے، ان کے زندہ بچنے کے امکانات کہیں زیادہ تھے۔ اسی ارتقائی سفر کی وجہ سے آج کے انسان میں سماجی تعلقات بنانے، دوستی کرنے اور آپس میں مل کر کام کرنے کی اتنی گہرائی سے جڑی ہوئی ضرورت موجود ہے۔ یہ محض ایک سماجی رواج نہیں، بلکہ ہمارے جسم میں بنی ہوئی ایک بایولوجیکل ضرورت ہے۔ ماضی کی ان تحقیقات کے بعد جب ہم مستقبل کی طرف دیکھتے ہیں تو سائنس کا سفر واضح طور پر تیزی پکڑتا نظر آتا ہے۔ آج ایسی جدید ٹیکنالوجی ایجاد ہو رہی ہے جو چند اشرے پہلے تک محض خواب لگتی تھیں۔ کتاب جن جدید ایجادات کا ذکر کرتی ہے ان میں پورٹیبل MRI مشینز شامل ہیں۔ پورٹیبل MRI کا مطلب ہے کہ اب بڑے کمروں کے محتاج ہوئے بغیر کسی عام ماحول میں بھی دماغ کے اندر جھانکنا اور اس کی ساخت کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا جا رہا ہے۔ موبائل ٹیکنالوجی نے واقعی ذہن کو پڑھنے کے طریقوں کو بدل دیا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ فکر انگیز بات یہ ہے کہ سائنسدان اب جلد کے خلیوں یعنی سکن سیل سے دماغی خلیے بنانے پر کامیاب تحقیق کر رہے ہیں۔ انسانی جلد کے عام خلیوں کو لیبارٹری میں ری پروگرامنگ کے ذریعے دماغی نیورونز میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ تجربات مکمل طور پر عام ہو جاتے ہیں تو مستقبل میں الزائمرز جیسی یادداشت تباہ کرنے والی بیماری اور آٹزم کے علاج میں ایسی تبدیلیاں آ سکتی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی ناممکن تھا۔ ایک نئی امید مل سکتی ہے لوگوں کو۔ بالکل، ان سب پہلوؤں کو اگر ہم جمع کریں تو ایک عجیب سا تجزیاتی سفر طے ہوا ہے آج کی اس بات چیت میں۔ ہپوکریٹس کے دماغ کے تصور سے لے کر وونڈ کی سائنس اور فرائڈ کے لاشعور تک۔ پھر وہاں سے نکل کر فینیس کیج کے واقعہ نے یہ ثابت کیا کہ سماجی برتاؤ دماغ کے اگلے حصے سے جڑا ہوا ہے، اور نیورو پلاسٹیسٹی کی دریافت کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ لندن کے ٹیکسی ڈرائیوروں کے دماغ کی ساخت راستوں کی یاد سے کیسے بدل گئی، اور آخر میں ایوولوشنری سائیکالوجی۔ ان سب کو سمجھنے کا عملی فائدہ ہمارے ادراک اور بصیرت میں ہے۔ جب کسی کو یہ معلوم ہو کہ شدید غصہ آنے پر اصل میں فرنٹل لوب پر اثر پڑتا ہے، تو انسان جذباتی ہونے کے بجائے اپنے برتاؤ کا بہتر تجزیہ کر سکتا ہے۔ جی، اگر کوئی نئی صلاحیت سیکھ رہا ہو اور مشکلات کا شکار ہو تو نیورو پلاسٹیسٹی کا علم اسے ہمت دے سکتا ہے کہ مسلسل کوشش سے اس کا دماغ واقعی بدل رہا ہے۔ یہ معلومات اپنے اور دوسروں کے جذبات کو بہتر طور پر سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ان تمام معلومات کے بعد میں ایک بہت ہی دلچسپ پوائنٹ کی طرف آنا چاہتا ہوں جو گفتگو سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن شاید اس پر دھیان کم جاتا ہے۔ کون سا پوائنٹ؟ دیکھیں، اگر نیورو پلاسٹیسٹی کے ذریعے لندن کے ٹیکسی ڈرائیوروں کا دماغ ان کے مخصوص ماحول کی وجہ سے فزیکل طور پر بدل سکتا ہے، اور انسان کا آج کا برتاؤ پچھلی نسلوں کی بقا کی ضروریات کا نتیجہ ہے، ہاں، تو سوچیں کہ آج کا دور جہاں افراد دن کے 24 گھنٹے اسکرینز دیکھتے ہیں، مسلسل نئی ڈیجیٹل معلومات فیڈ کرتے ہیں، تو کیا یہ نیا ڈیجیٹل ماحول آنے والی نسلوں کی دماغی ساخت اور ان کی ارتقائی برتاؤ کو ہمیشہ کے لیے بدل رہا ہے؟ واو، یہ واقعی ایک بہت ہی گہرا سوال ہے اور سننے والوں کے لیے ایک زبردست تھاٹ پروسیس ہو سکتا ہے۔ ہماری بایولوجی اور ٹیکنالوجی کا یہ ٹکراؤ آنے والے وقتوں میں ہماری انسانی ساخت کو کس طرف لے جائے گا، یہ سوچنا باقی ہے۔ آج کا یہ گہرا مطالعہ یہیں ختم ہوتا ہے، لیکن سوچنے کا سفر اس نئی راہ گزار پر اب شروع ہو رہا ہے۔